सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स। मार्का हक में तारीखी फतह पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में आज पाकिस्तान में तकरीबात हो रही हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के हक में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारत को कुछ अहम सबक सिखाए हैं और अपने लिए भी काफ़ी कामयाबियां समेटी हैं। भारत को मुतअद्दिद महाजों पर जिल्लत का सामना करना पड़ा है। सिफारती मैदान में भारत बिल्कुल तन्हा रह गया है। किसी भी मुल्क ने भारत की खुल के सपोर्ट नहीं की। कश्मीर का मसला जो दहाइयों तक दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो दोबारा आलमी सतह पर मंजर आम पे आ गया है। भारत आलमी सतह पर किसी भी एक मुल्क को सबूत नहीं दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। उल्टा पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाकर भारत ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। जंगी मैदान में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने भारत की 26 फौजी तनसीबात पर कामयाबी से हमले किए। भारत का $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। भारत की स्टॉक एक्सचेंज से $83 अरब वाइप आउट हो गए। 3 राफेल तैयारों समेत भारत के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के 6 जंगी तैयारे तबाह हो गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत दुनिया भर में अपने झूठ और प्रोपेगेंडे की वजह से एक्सपोज हो गया है। भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स एक्सपोज हो गए हैं। भारतीय सहाफ़ियों और न्यूज़ चैनल्स की क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उठ चुकी हैं। कितनी बड़ी फतह है यह पाकिस्तान की। और क्या भारत इस बदतरीन शिकस्त के बाद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। फैसल करीम गुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गवर्नर KP। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करें। पहले तो ये बताइएगा कि 10 मई को पाकिस्तान की अफवाज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और हमारी आवाम ने अनयूजुअल जो बिहेवियर सामने आया, वो आपके लिए सरप्राइजिंग था? जिस मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है कौम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदू साहब, सबसे पहले तो आपको नए प्रोग्राम करने पे आपके बेस्ट विशेस कि आपने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है आज। देखें, आज पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया। पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, आपके चैनल्स पे भी हमने देखे कि जिस तरीके से कौम ने हर सूबाई हुकूमत ने यौम तशक्कुर जो है जिस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान में मनाया। और जो देखें जो रिस्पॉन्स लोगों का था, हमेशा पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, हमारे दिफाई इदारे, हमारी कौम वो एक पेज पे होती है। और आपने देखा कि जिस तरीके से इंडिया ने अपनी जारियत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर हम पे हमला किया, तो उसकी डिफेंस में जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने अपने डिफेंस फोर्स को सपोर्ट किया, वो सब के सामने है कि जिस तरीके से इंडिया ये समझता था कि शायद पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन की वजह से पाकिस्तान तकसीम है, लेकिन शायद लीडरशिप इक्का दुक्का तकसीम हो, लेकिन आवाम ने तो देखा कि आवाम सब आपने देखा कि आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ थी, पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट कर रही थी। और जो जंग हम दिखे उसके बाद जिस तरीके से आवाम ने इस पर जश्न मनाया, वो भी आपके सामने है। और फैसल, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी पार्टी से भी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप का मुजाहरा किया गया। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे, जो उन्होंने डिप्लोमेटिकली इंटरव्यूज़ दिए इंटरनेशनल मीडिया पे, और क्या उन्होंने बोला, और व्हाट एन इम्प्रेसिव शोज़ ही हैज़ डन। तो आपकी पार्टी के अंदर भी क्या फीडबैक है बिलावल को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पूरी मीडिया ने जो ज़िम्मेवाराना रोल प्ले किया, अगर हम इंडिया के चैनल्स देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी शुरू है। झूठ पे झूठ, उसके बाद तरदीदों पे तरदीदें। लेकिन पाकिस्तान की यानी जिस तरीके से अपने ट्रांसमिशंस किए, एक ज़िम्मेवाराना रोल प्ले किया। कोई भी मतलब है कि ऐसी बातें नहीं की जिस पर तरदीद करनी पड़ी। और उसके साथ साथ जो रोल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्ले किया, इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, वो सारे सबके सामने है। उन्होंने एक स्टेट्समैन का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा और दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान जो है वो हक पे है, सच पे है। और इसी तरीके से हमारी दिफाई इदारों ने जब दोबारा अपना जो रिस्पॉन्स दिया, तो पहले हमारी खामोशी को शायद जो है वो हमारी कमज़ोरी समझ रही थी दुनिया, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स किया
تو انڈیا تو کیا پوری دنیا چیخ رہی تھی کہ اس چیز کو آگے نہیں جانا چاہیے، ورنہ بہت سی مطلب ہے کہ یہ دو ایٹامک کنٹریز ہیں آپس میں جو الجھیں گے تو بہت آگے بات نکل جائے گی. لیکن ہم نے ریسپانس میں ان کو یہ بتایا بھی صحیح، اور آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی چیز ہوگی تو ہماری مسلح افواج ہر چیز کے لیے تیار ہے. بالکل. اور فیصل آپ نے دیکھا کہ ایک نیچرل کنسنسس تھا، ہماری اور لوگوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے کسی کو گائیڈنس نہیں دی کہ کوئی صحافی کیسے بات کرے، کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ کیسے جائے. سب نے جو بیہیو کیا وہ اتنا نیچرل تھا اور انوائٹڈ بھی نہیں تھا، انکالڈ تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم ریئیکٹ کیسے کریں گے ایک قوم کی حیثیت سے جب ایسا کچھ ہوا. لیکن جس یکجہتی کا مظاہرہ ہم نے کر دی ہے وہ پرولونگ کیسے رہ سکتی ہے؟ گورنمنٹ کیا رول پلے کرے، اپوزیشن اس میں کیا رول پلے کرے؟ دیکھیں جنگ ایک ایسی ٹائم پہ چھڑی جس پہ کوئی بھی ذہنی طور پہ غالباً میں سمجھتا ہوں دفاعی ادارے تو ڈیفینیٹلی وہ تھے، لیکن قوم اس وقت تیار ایسے نہیں تھی کہ ایسے ہم پہ حملہ ہوگا اور پھر جو ہے وہ دوسرا راکٹ میزائل اٹیکس اس کے بعد ہوا 2 دن کے بعد. لیکن جس طریقے سے قوم نے ریسپونڈ کیا، ہر ادارے نے ریسپونڈ کیا، سب نے دیکھا کس طریقے سے ذمہ وارانہ طریقے سے انہوں نے ریسپونڈ کیا، وہ سب کے سامنے. اور ایک یکجہتی اور ایک مطلب ہے کہ قوم ایک پیج پہ ایک جگہ پہ کھڑی رہی اپنے دفاعی اداروں کے پیچھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے شانہ بشانہ تھے. ہر طبقے فکر کے لوگ تھے، اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی تھا یا کوئی نہیں تھا. ہر طبقے فکر کے لوگوں نے جو ہے جس طریقے سے ذمہ وارانہ طریقے سے اس پورے چند دنوں میں جو اپنا ایک رول پلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے لے کے جائیں کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس وقت جو ہے وہ اس کی معیشت مضبوط کرے، ہم ان کو ایک ٹریک پہ لے کے جائیں، ہم اندھیروں سے اجالے کی طرف جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے کہ ہمیں تمام سب کو جو ہے ساتھ لے کر جو ہے، پہلے بھی ہماری کوشش رہی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں، ابھی بھی ہماری کوشش ہونی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اور آگے بڑھیں. جی فیصل، آپ ایگری کرتے ہیں جو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کہا؟ جی میں بالکل، دیکھیں چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ جب بھی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ میجورٹی ٹی وی چینلز پہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں تھے، چاہے وہ بیرون ملک چینلز سے، انٹرنیشنل چینلز سے، کچھ کو میں نے بھی انٹرویو دیا، کچھ کو مختلف انہوں نے دیا، تو سب نے پاکستان کا ہی مقدمہ پیش کیا. کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پاکستان کا مقدمہ پیش نہ کیا ہو. ہر نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کی سلامتی کی بات کی، پاکستان کے ڈیفنس سورسز کی جو فورسز کی بات کی. تو ہم سب جو ہے وہ تقریباً ایک ہی اس پہ بات ہے کہ جو ہے نا ہم سب ایگری کرتے ہیں اس چیزوں سے. اور فیصل، مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے غزہ کا بدلہ بھی لیا ہے. یہ بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو مسلم امہ کو ہم دے رہے ہیں. دیکھیں وہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ اگر آپ دیکھیں انڈیا کو بیکنگ تھی اسرائیل کی. جب ڈرونز ہے تو سارے اسرائیلی جو ہے وہ میڈ ڈرونز جب پاکستان پہ حملہ ہوئے، اسرائیل جو ہے وہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان پہ حملہ ہوا صرف پاکستان پہ نہیں تھا بلکہ سی پیک پہ تھا، چائنا پہ تھا. جو انڈیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے وہ چیزیں تھیں. ہم نے جو ہے بار بار افغان حکومت کو بھی کہا کہ آپ یہاں پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں 70 to 80% جو ہے وہ افغانستان زمینی ہے، انڈیا استعمال کر رہی ہے. اسرائیل اور انڈیا کا ایک جوائنٹ وینچر تھا جس کو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی مسلح فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. اور فیصل، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے کو انٹرنیشنل ڈپلومیٹکلی طریقے سے بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا اسٹیٹس گو آؤٹ اینڈ ہیو اے نائس ڈنر ٹوگیدر. اور وہ جو ڈنر کروانا چاہتے ہیں امریکہ، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ایک یوزفل ٹول ہوگا ڈپلومیسی میں، اور یہ ہو سکے گا جیسا ٹرمپ چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے، ہم کشمیر کی بات کریں گے، ہمارے جو ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، باقی چیزیں ہم برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے. ہم کبھی بھی کمزور وکٹ پہ نہیں کھیلیں گے. ہم نے جو ہے انڈیا کا جو غرور تھا اور اس کو اپنے پیسوں کا گھمنڈ تھا اور اپنے ایک پاور کا گھمنڈ تھا، وہ تو انہوں نے دیکھ لی کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا ان کی پوزیشن کیا ہے. لیکن فیصل یہاں پہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بھارت دریائے چناب، جہلم اور سندھ کا پانی شمالی ریاستوں میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے. یہ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے. اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ نہروں کی لمبائی کو بڑھایا جائے گا. پاکستان اس حوالے سے کیا کرے گا؟ پاکستان ایک بوند پانی پہ بھی سودا نہیں کر رہا. پاکستان اپنا ہر ایک بوند کا جو ہے وہ حصہ لے گا. ہر ایک بوند جو ہمارے پانی کا بوند ہے وہ ہم لیں گے. ہم کسی چیز سے بیک آف نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے آنے والی دنوں میں کہ ہم اپنا مقدمہ جو پیش کریں گے، ہم اپنے جو ایشوز ہے وہ سامنے رکھیں گے اور پھر ہم کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنا جو جتنا بھی ہمارا حق ہے ہم بالکل اس کو لیں گے.
اچھا فیصل، ہم جب اب انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ کو سن رہے تھے تو وہ یہ نقطہ بار بار اٹھا رہے تھے کہ اگر بھارت کے اندر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ ایک ایکٹ آف ٹیرر کو ایکٹ آف وار میں بھارت نے جو تبدیل کیا پاکستان پہ حملہ کر کے، وہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ جو ایک اپروچ ہے بھارت کی، اسپیشلی مودی کی ٹورڈز ریلیشنز ود پاکستان پرٹیکولرلی، یہ اس کو نقصان پہنچائے گی یا الیکشنز میں فائدہ پہنچائے گی؟ ہم اس کے حوالے سے کیسے اسٹریٹجی بناتے ہیں؟ دیکھیں، جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے، اس پورے ریجن کو وہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. وہ اس نے اپنے ہندوستان کے اندر جو چیزیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کو گجرات کا کسائی کے نام لقب دیا گیا تھا. وہ کیوں دیا گیا تھا؟ قطر میں ان کے لوگ پکڑے گئے، کینیڈا میں انہوں نے جو کچھ کیا، یو ایس میں جو انہوں نے کیا، سب کے سامنے ہے. اس نے ہمیشہ اس چیز کو کیا. وہ ہمیشہ جو ہے وہ مینٹلی سک پرسن ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ اسی قسم کے جو ہے وہ چیزیں کرتا رہتا ہے تاکہ جو ہے وہ یہ ریجن ڈسٹیبلائز ہو، یہ علاقہ ڈسٹیبلائز ہو. ٹھیک ہے فیصل، ہم نے کچھ دن پہلے گورنر پنجاب کو بھی انٹرویو کیا اور ان سے بھی میں نے سوال کیا کہ جب پنجاب کے اندر ڈرونز آ رہے تھے اور جب میسائل حملے کیے بھارت نے تو ان کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ کیونکہ پنجاب پاکستان کا ہب ہے سیکیورٹی کو لے کے، تو پشاور تک بھی ڈرونز پہنچے. آپ کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں، ڈرونز آئے تھے اور ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ وہ تھی خواہش تھی اور جذبات میں تھے کہ ہمارے جو دفاعی فورسز ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ فوراً رسپانس کرے. لیکن اس بات سے کام نہیں لیا جاتا ہے. ٹھنڈے دماغ سے اپنی ٹائمنگ، جیسے چیف صاحب نے کہا تھا کہ دن اور ٹائم ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. اور جب انہوں نے دن اور ٹائم ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے قوم کو بتایا. قوم کو ان پہ اعتماد تھا اور انہوں نے کہا کہ قوم ہم پہ اعتماد کرے، ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. قوم نے اعتماد کیا ان کے اوپر. انہوں نے آپ کے سامنے رزلٹ رکھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے میزائل اٹیک کو ہمارے رسپونڈ کیا، انڈیا کے جو دوست تھے ان کی چیخیں نکالی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کو جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے. بالکل. اور اچھا فیصل، یہ بھی بتائیے گا کہ جنگ تو پاکستان جیت چکا اور ہر وقت تیار بھی ہیں ہم ایسے موقعوں کے لیے، لیکن ہم ایک امن پسند قوم ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے معاملات آگے بڑھیں. اگر نیگوسیشنز کی بات ہو تو وہ کون سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج پاکستان کے بڑے اخباروں کے بڑے اداریوں میں جو سب سے بڑا سوال اٹھایا گیا وہ یہی ہے کہ وہ کون سے چھوٹے اقدامات ہو سکتے ہیں ٹو ری بلڈ ٹرسٹ بٹوین ٹو کنٹریز؟ دیکھیں، ہم بالکل ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہم اتنے بھی شریف نہیں ہیں کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. ہم نے ہمیشہ وہاں پر بھی بات کی کہ ہم پلوامہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس پہ ہم اپنی پوری سپورٹ دینے کو تیار ہیں، جو بھی ان کو چاہیے. لیکن انڈیا اس پہ راضی نہیں تھا اور ہماری جو ہے وہ سپورٹ یا ہماری خاموشی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور وہ ہم پہ چڑھائی کرنا چاہتا تھا. لیکن ہم نے وہ نہیں ہونے دیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا رسپونڈ کیا. ابھی بھی جب ڈائلاگز ہوں گے، بات چیت ہوگی، تو کشمیر اور پانی ہمارے سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. باقی ایشوز بھی ڈسکس ہوں گے، لیکن کشمیر اور ہمارے جو پانی کا شیئر ہے، سینتاس معاہدہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ گورنر فیصل کریم کوہلی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. رضا محمد صاحب، آپ سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو ہم یوم تشکر آج منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں بحیثیت قوم جس کامیابی سے اور جس مارکے کو وٹنس کر رہے ہیں ہم ہسٹری کے اس موقع پہ. لیکن اب تھوڑا سا پوسٹ کانفلکٹ انالیسز کی طرف آ جاتے ہیں. سر، آپ کو لگتا ہے کہ 80 سال کی جو اینیموسٹی ہے اور مسٹرسٹ ہے دونوں ممالک میں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم جائے گا کسی بھی طرح کے انٹرلوکیولر کے انٹرفیئر کرنے سے؟ السلام علیکم مس، بہت شکریہ آپ کا، اور سلام آپ کے لیے بھی اور ایئر مارشل سعید خان کے لیے بھی. مس، بات یہ ہے جی کہ یہ تو بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے جو کہ ورلڈ اوور ریکگنائزڈ تھا. انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ اس کو انٹرنیشنلائز ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے، جس میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ انہوں نے آرٹیکل وہاں پہ 370-35 ختم کیے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی جو کانفلکٹ ہے اور جو ڈسپیوٹ ہے یہ لوکلائز ہو گیا، whereas it did not happen. اور یہ جو انٹرلوکیوٹرز کی آپ نے بات کی اور باقی چیزوں کی بات کی، بات یہ جی کہ ہم
उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आए, उन्होंने सीज फायर कराया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया बीच में था, टर्की बीच में था, ईरान बीच में था, यूनाइटेड किंगडम था और बहुत सारे और फ्रेंड्स एंड जो थे इंटरनेशनल जो इंटरलॉक्यूटर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन किया, उनको किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हुआ कि जिस दिन ये सारा कुछ हो रहा था और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स गया, तो विद इन 4-5 आवर्स जब उनको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स उनकी बर्दाश्त से बाहर है, तो उन्होंने खुद अप्रोच किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी टीम को कि वो सीज फायर कराएं। अभी आगे फ्यूचर क्या होगा, जैसे आप कह रही हैं कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस की बात, जाहिर है जी ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और जो डायलॉग जो कि हम फोर्सी कर रहे हैं with the help of President Trump and other interlocutors, let's hope and pray कि ये आगे चले। नंबर 1। नंबर 2 बात ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी और सईद मोहम्मद खान साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। सईद साहब ये बताइएगा कि कैन वी इमेजिन कि इसका ब्लूप्रिंट 1972 के माहदे से ही जाए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। आप इमेजिन करें कि यही ब्लूप्रिंट होगा या कोई और प्रपोजल आ सकता है ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और मेरे उस्ताद हैं जनरल रज़ा सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में जो शिमला एग्रीमेंट है आप उसको एज ए रेफरेंस तो ले सकते हैं, लेकिन हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए शिमला एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर एक ये फीलिंग आई थी कि हम लोगों ने जंग तो जीत ली है लेकिन हम उसको टेबल पर हार गए, ठीक है ना। तो अब इस वक्त 1971 के बाद जो बैलेंस ऑफ पावर है इस रीजन में वो पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट हुआ है, और दुनिया को ये एहसास हो गया है कि इस इलाके में अगर कोई पीस करना है, यानी कि पीस होगा, तो वो पाकिस्तान की रजामंदी और खुशनुदी के बगैर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो इस इलाके का फ्यूचर प्लान था वो ब्लूप्रिंट जो है वो अब चेंज मेरे नज़दीक होने को है, और वो ब्लूप्रिंट था कि इंडिया को इतना बड़ा बनाना है कि कल वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके, वेस्टर्न इंटरेस्ट की सेफ गार्डिंग कर सके, और उसके इर्द गिर्द जितनी छोटी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, वो सब उसकी वेसल स्टेट्स बन जाएं और वो एक पुलिसमैन की तरह इस इलाके में किरदार अदा करें। सो वो वाला ब्लूप्रिंट तो डेफिनेटली अब ख़त्म हो गया है, और अब दुनिया को एहसास हो गया है कि इस इलाके में अगर उन्होंने कुछ करना है तो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को ऑन बोर्ड रखना होगा। अब ये जो प्रेसिडेंट लेकिन कैसे, लेकिन यहीं पे ये बहुत अहम नुक्ता है, ऑन बोर्ड रखना होगा कैसे? उस हॉकिश अप्रोच के साथ जिसको हम हैंडल नहीं कर पाए, इवेंचुअली वी हैड टू रिएक्ट। जी रज़ा मोहम्मद साहब, मैं चाहती हूँ आप इस पे कमेंट करें कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी कि जो आपने रेफर किया टू सिमला एग्रीमेंट, विद इन सिमला एग्रीमेंट इफ आई रिमेंबर करेक्टली सेकंड आर्टिकल है उसका कि उसमें ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो सुप्रीम होगा, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन है वो सुप्रीम है ऑन एनी बायलैटरल चार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है जी, इंटरनेशनल लॉ का पॉइंट है। तो सिमला एग्रीमेंट डज नॉट मीन कि जी कश्मीर का मसला हल हो गया। सिमला एग्रीमेंट मीन्स के बहुत सारे इश्यूज जो हैं, और इवन ये भी आप डिस्कशंस कर सकते हैं रिजॉल्व करने के लिए। एक तीसरी चीज में बताना जी कि अभी जो कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, एक थर्ड कंट्री भी है, दैट इज चाइना। कि चाइना जो है उसके साथ भी इनके इश्यूज हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो आगे फ्यूचर की तरफ चलते हैं। जो आपने बात की थी हॉकिश एटीट्यूड, जो हॉकिश एटीट्यूड है इंडिया का, वो अभी तो ठीक हो जाना चाहिए। अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो खुदा न ख्वास्ता अगर फिर उनको ये आता है, ताव आता है, या वो कोई हॉकिश रवैया दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, people of Pakistan, media of Pakistan, youth of Pakistan, everyone is ready to respond and respond very massively, and perhaps जो पहले respond दिया उससे भी ज़्यादा lethal
اور ابھی آج آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا ہمارے DGISPR نے، لیفٹیننٹ جنرل شریف نے، تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ ابھی جو ہمارا رسپانس ہوگا وہ مرسی لیس ہوگا، کہ یعنی کہ وہ آلدو اس مرسی لیس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی سیولینز کو ٹارگٹ کریں گے، وہ کبھی بھی پاکستان نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ ہوگا، آبجیکٹیوز کے ملٹری ہوں گے، ٹارگٹس اس کے ملٹری ہوں گے، لیکن جو رسپانس ہوگا وہ ابھی جو ہوا ہے اس سے پرہیپس 100 گنا زیادہ لیتھل ہوگا. تو ابھی ان کی مرضی ہے، وہ ہاکش ہے. جی اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے سعید محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. تو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھا کہ پاکستان کیسے ڈیل کر رہا ہے اور کرنا چاہیے، اور چائنا کی تو سپورٹ ہے ہی ڈیفینیٹلی، اور جو یہ دوستی ہے اور جو الائنس ہے وہ بہت بھرپور طریقے سے سامنے آئی ہے. لیکن جو ایفیشنسی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے جنرلی کوشش کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان جیتا کیسے ہے. جیت تو گیا ہے، کامیابی تو ملی ہے، لیکن کیا وہ ٹیکنیکل ٹرمس، اینڈ آئی ایکچولی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ لوگوں کو تو خیر سمجھ ہے، لیکن ہمارے چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بہت سرپرائزنگ ہیں. تو وہ جو سپیڈ ہے جو پاکستان کی میچ نہیں کر سکا بھارت کا کہ ڈیفنس سسٹم، وہ جو ایک ایفیشنسی ہے، وہ جو اپروچ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں چائنا کا بھی بہت رول ہے. کیا اس سب کے باوجود انڈیا کوشش کرے گا مزید کسی مس ایڈونچر کے ہاکش اپروچ کو ہم فار دا ٹائمنگ سائڈ پہ بھی رکھ دیں، لیکن جو ایک ایکسپیرینس ہو گیا اس کو ابھی کہ پاکستان کی ایسے معاملات سے ڈیل کرنے کی رفتار بہت زیادہ ہے بھارت سے، تو کیا وہ دوبارہ کرے گا ایسا مس ایڈونچر؟ میں آپ سے اس حد تک ضرور ایگری کروں گا کہ ہمیں اس کے مس ایڈونچر کو کاؤنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہ جو جنگ یا ہم سٹینڈ آف، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، یہ جو ہے نا ختم ہوا ہے آن اے نوشن آف وکٹری فار پاکستان اینڈ اے نوشن آف ڈیفیٹ فار انڈیا. اب ایک انڈیا جس نے پچھلے 25-30 سال سے اپنے بارے میں ایک امپریشن بنایا تھا کہ گریٹ انڈیا ہے، یعنی کہ ہم دنیا کی 3rd بگیسٹ پاور ہیں، ہم اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہیں، وہ سارا سب کچھ شیٹر ہو گیا. تو اس کو ریگین کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گا. اور میری ہنچ یہ ہے کہ ان بٹوین 6 months to a year ضرور اسی طرح کا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا اور وہ اپنا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے گا. جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا، اگر میں اس کو ایک بہت سمپل ٹرمز میں آپ کو سمجھا سکوں کہ دیکھیے انڈیا نے جب 2019 کے پلوامہ کے بعد جب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ان نون ڈومینز آف ملٹری ہارڈ ویئر. جیسے میں ایئر فورس کی بات کروں گا کہ انہوں نے جہاز خریدے، انہوں نے ڈرونز خریدے، انہوں نے کیا کہتے ہیں میزائلز لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک کنونشنل وے آف اپ گریڈنگ فورس ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان ایئر فورس نے یہ تو سارا کچھ کیا، لیکن اس نے وہ فائٹ کو 2 دوسری ڈومینز میں لے گیا، ایک سائبر وارفیئر اور دوسری اسپیس وارفیئر، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 چیزیں تھیں جو بہت کمپیلنگ تھیں کیا کہتے ہیں 4 دن کے کانفلکٹ میں. آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا اور ہم نے تو ایون دہلی کی، پورے دلی کی لائٹ غائب ہو گئی. اب نو یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جی کہ دہلی میں جہاں ان کے سارے کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کے سارے کمانڈ سینٹرز ہیں، جہاں ان کے سارے کمپیوٹرز ہیں، جہاں ان کی ہر سکرین ہے جو دیکھ رہی ہے کہ جنگ کس طرح چل رہی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بلیک آؤٹ ہو جائے اور پھر کمانڈرز پریشان ہو جائیں کہ جی کہ یہ کس طرح ہوا ہے اور پتہ چلے کہ یہ پاکستان نے کی ہے. اور پورے انڈیا میں 70% آف انڈیا واز وداؤٹ لائٹ آن دا نائٹ آف 9th اور 10th کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو اسپیس وارفیئر تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو کمیونیکیشن تھی جہازوں کے بیچ میں وہ ختم کر دی. سو رافیل تو تھے ایئر میں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جی کہ ہم کیا کریں. ایک جو فارمیشن انٹیگریٹی ہوتی ہے، ایک فارمیشن جس طرح فلائی کرتی ہے ایک اوفینسو مشن کو، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پائلٹ آپس میں بات چیت کریں، ٹارگٹ ڈیزگنیشنز کریں، بے شک گراؤنڈ ٹارگٹس ہوں یا ایریل ٹارگٹس ہوں، اور آپ ایک ٹیم کی طرح یعنی کہ اس میدان میں اترتے ہیں اور ٹیم کی طرح پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سے یہ بات چیت کا موڈ ہی لے لیا جائے
तो आप एक दूसरे की ना मदद कर सकते हैं, ना एक दूसरे के हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो हमने किया था, उन्होंने अपने जहाजों को इमीडिएटली श्रीनगर में लैंड करवाया, रिफ्यूल कराया और 300 मील पीछे ले गए। सो इन अ शॉर्ट टर्म जो इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड जरूर किया 2019 के बाद, लेकिन जो हम लोगों ने, पाकिस्तान ने अपने आप को अपग्रेड किया, वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। जो मैं जनरल साहब से एग्री उसका मुकाबला नहीं है। जी रजा साहब, जी रजा साहब बोलना चाहूंगा कि देखिए, हमें ना जो हमारे दरमियान इश्यूज हैं, लाइक कश्मीर, वाटर, शिमला एग्रीमेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट, इन चीजों के ऊपर तो स्ट्रेस करना चाहिए। लेकिन हमें जो इंटरलोक्यूटर्स की जनरल साहब बात कर रहे थे, हम जब उस टेबल पे जाएं तो हमारे पास ऐसे यानी कि एक ऐसी थर्ड पार्टीज होनी चाहिए जिनके ऊपर हम भी इत्माद कर सकें, ठीक है ना, और ब्लाइंड इत्माद कर सकें, क्योंकि जब और मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका वो थर्ड पार्टी साबित होगा। रज़ा मोहम्मद साहब, इसमें ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहता है भारत का डिप्लोमेसी को लेके, तो फिर आईफोन की तैयारी भारत में रोकी भी जा सकती है। और ये वो ट्रंप साहब कह रहे हैं जिनकी जलसों की तैयारी मोदी इंडिया में करते रहे हैं। तो यही वो थर्ड फोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं सईद मोहम्मद साहब, कि अगर हमारे पास रहे एक थर्ड फोर्स की मेंटेनेंस, तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा अपनी शराइत मजीद मनवाना। जी एयर मार्शल सईद ने जो बात की, आई एग्री विद हिम कि जी इस वक्त जो दुनिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट इस वक्त अभी तक जो कंट्री है, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इंटरट्वाइंड हैं। इंडिया को उन्होंने अपना बुलवॉक बनाया था, फ्रंट लाइन स्टेट कह लें, स्ट्रेट पार्टनर बनाया यहाँ पे इन दी साउथ एशिया अगेंस्ट चाइना। अभी कमिंग ओवर टू आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जी अबाउट दी आईफोन्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, व्हाई नॉट। और इससे पहले आपने पूछा था कि यस उनको वो हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स ने बीच में एक गारंटर का काम किया, क्योंकि उन्होंने ही ये सीज फायर कराया। और बहुत सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। आई थिंक सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, इवन चाइना, रशिया, यूके, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डायलॉग। और डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज के सारे मसाइल, बड़ी बड़ी जंगें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, रशिया और वॉशिंगटन का स्टैंड ऑफ रहा फॉर सो मैनी ईयर्स कोल्ड वॉर में, अल्टीमेटली बातचीत टेबल पे ही हल हुई। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका जो इंडिया से रोकने की 2 रीजन हो सकती हैं। नंबर 1 ये रीजन जो उन्होंने बताई अपनी टॉक में खुद भी या अपने स्टेटमेंट में, कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेस हैं, दैट इज द कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल दैट, जिनको हम टैरिफ कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो ही सेज अगर उनकी ड्यूटीज इतनी ज्यादा हैं तो वो मैन्युफैक्चर करके आप कैसे इससे फायदा उठाएंगे। नंबर 2, ही मे बी एप्रीहेंसिव कि इंडिया जो है इट हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल, और कल को फिर ये जंग में चला जाता है। तो अगर मुल्क में जंग लग जाती है तो जो इन्वेस्टमेंट होगी $5 बिलियन की और $10 बिलियन की, जो भी वो करने जा रहे हैं ऑन द आईफोन्स, एप्पल करने जा रहा है, तो वो भी सारी जो है वो वेस्ट चली जाएगी। तो इन वजूहात की बिना पे आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एप्रीहेंसिव हैं कि इंडिया के साथ आगे रिलेशनशिप कैसे करना है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। हाँ, अगर इंडिया एग्री कर जाता है। और एक और सवाल इसी के साथ शामिल कर लीजिएगा कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी, एक और सवाल ले लीजिएगा, चूंकि ये टेक्नोलॉजी की जंग थी और चाइना ने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान के साथ मिलके, तो अब एक बैलेंस ऑफ पावर जो समझा जाता था, क्या अब वो इम्बैलेंस हो गया? जी डेफिनेटली जी। मैं जो पहली बात हम कर रहे थे उसको सिर्फ बस बहुत मुख्तसरन मुकम्मल करता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी फोकस इंटरनल है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है इंडस्ट्री लगे इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, मुल्क के अंदर जॉब्स हों, मुल्क के अंदर जो है ज़्यादा पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए। तो मे बी ही वुड प्रेफर मोर कि जी बजाय किसी और जगह लेके जाने के, वाई नॉट ब्रिंग दी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी,
اگر آپ کو یاد ہو جی تو چند سال پہلے جو ہے ایک کولڈ وار شروع ہو گئی تھی جس میں ڈینائل آف دی ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ایک میجر ایشو ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جب ڈینائی کیا تو چائنا نے بہت کوائٹلی اپنا انڈیجنس جو ہے وہ ریسرچ جو ہے اس کو بڑھا دیا اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے چلے گئے ہیں کافی حد تک. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کتھئی کہ جی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بیٹ کر گئے. یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیکنالوجی میں ابھی بھی آگے ہے بٹ چائنا جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو پیس ہے کیچ کر لیا ہوا ہے اور ان کی ٹیکنالوجی لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جی وہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے یا دنیا باقی سے کم ہے. ان کی ٹیکنالوجی ان کی اے آئی ایڈوانسمنٹ جو ہیں بہت اچھی ہیں. اور ٹھیک ہے, ایک آخری سوال پہ مجھے سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا ہے. سعید محمد صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا آنسریبل ہو سکتی ہے کیونکہ 2024 میں بھارت کے بھابا ایٹمی ریسرچ سینٹر سے تابکاری اعلیٰ چوریاں ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں. اس کے بعد بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد بھی برآمد ہوا تھا. گزشتہ برس بھارت سے سیولین $100 ملین کا تابکاری مواد بھی ملا تھا. یہ ان کی انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یہ کتنا کنسرننگ ہے باقی دنیا کے لیے؟ انشور کے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ اس ایشو کو دیکھ رہا ہوگا اور ہمیں اس چیز کو جب ہمیں اپنے میڈیا کے تھرو اور اپنی ڈپلومیٹس کے تھرو ہمیں ان چیزوں کو ضرور ہر فورم کے اوپر اٹھانا چاہیے تاکہ انڈیا جس طرح ہمیں گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر ہم انڈیا کو بھی گندا کرنے کی کوشش کریں. اور انڈیا کی بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں اور جو آپ نے جنرل صاحب سے سوال پوچھا تو اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیے اس علاقے میں بیلنس آف پاور پہلے تھا. ہم دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور ہم کہتے تھے کہ جی کہ ہماری کنونشنل پار جو ہے وہ آلموسٹ کمپیٹیبل ہے جو ایک لمیٹڈ وار میں استعمال ہوتی. اس کانفلکٹ کے بعد بیلنس آف پاور ہیز شفٹڈ ان فیور آف پاکستان. ٹھیک ہے نا کہ پاکستان جو ہے نا ایک از کنسیڈرڈ ٹو بی اے اسٹرانگر کنٹری دین انڈیا ایٹ دس مومنٹ بائی انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس. اور یہ اس چیز کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے, اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے, لیکن انڈیا کو ہمیں اس کے اوپر جس طرح کہتے ہیں کہ عقاب کی نگاہ رکھنی چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ بیلنس آف پاور کے لیے یا اپنی پوزیشن بنانے کے لیے دنیا کی نظروں میں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے. اور جو بات آپ نے کہی ہے اب میرا خیال ہے کہ میڈیا کے تھرو اور ڈپلومیٹس کے تھرو ہمیں یہ باتیں ہر انٹرنیشنل فورا کے اوپر اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ, آپ دونوں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.